السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے لیسن میں آپ نے رکوع نمبر 6 پڑھا تھا۔ آج آپ انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 7 کا ناظرہ، ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ انہی آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اذ استسقیٰ جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے۔ سین تا طلب کرنے چاہنے کے لیے آتا ہے۔ لی حرف جر ہے۔ لام کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لام زائدہ بھی ہوتا ہے، لام تاکید بھی ہوتا ہے، لام امر بھی ہوتا ہے، لام جر بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ لام جر ہے اور اس کا معنی ہے کے لیے، جیسے الحمدللہ للہ اللہ کے لیے آپ نے پڑھا تھا، اسی طرح۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے کہا، نون متکلم کا ہم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فَقُلْنَا بس ہم نے کہا، اضْرِب مارو بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنا عصا اپنی لاٹھی پتھر پر۔ بی زائدہ ہے، یہاں پہ اس کا کوئی معنی نہیں۔ بی کے بھی کئی معنی میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں۔ ضربہ کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں۔ ضربہ کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، بیان کرنا بھی ہوتا ہے اور سفر کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ مارنے کے معنی میں ہے۔ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنا عصا اپنی لاٹھی پتھر پر، کاف ضمیر ہے جو اس کے ساتھ لگی ہیں۔ فَانفَجَرَتْ بس جاری ہو گئے، منہ اس میں سے، اس پتھر میں سے، اثنتا عشرتا 12، اثنتا 2 کو کہتے ہیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، تو 12 عینا چشمے، 12 چشمے اس میں سے جاری ہو گئے۔ 12 چشمے کیوں جاری ہو گئے تھے؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے 12 قبیلے بنے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے ہجرت کی وہ اس وقت بھی 12 قبیلے تھے، تو 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جاری کر دیے۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا پانی پینے کے لیے چشمہ مقرر کر لیا۔ قد تحقیق عالمہ جان لیا، کلو ہر ایک اناسن لوگوں نے، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ یا گھاٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من سے، رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا اور نہ تعصوا پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلاتے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا تھا۔ مدانیہ کا یہ واقعہ ہے۔ نہ یہاں پہ اس میدان میں نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، نہ کچھ کھانے کو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی نعمتیں ان کو عطا فرمائی، ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، پتھر میں سے پانی نکالا، آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی من و سلوہ، اس میں سے کھاؤ اور فساد نہ پھیلاؤ۔ من و سلوہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا انتظام کیا تھا۔ من ایک میٹھی قسم کی چیز تھی، شبنم کی طرح گرتی تھی، وہ میٹھی ہوتی تھی، وہ اس کو کھاتے تھے۔
اور دوسرا سلوا تھا. سلوا ایک پرندہ تھا، جیسے بٹیر ہوتا ہے اس طرح کا ایک پرندہ تھا. وہ کافی تعداد میں آ جاتے تھے، ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، تو وہ ان کو جیسے چاہے کھاتے تھے. تو یہ اللہ کا دیا ہوا رزق تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کو کہ اس رزق میں سے کھاؤ. اور اس جب کل تم کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، نون متکلم کا ہے، نہیں ہم صبر کریں گے، اللہ پر طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے سلوا، انہوں نے کہا کہ روزانہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھائیں. وہ ایک ہی طرح کا کھانا کھا کے اکتا گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کرنا، ہمیں مختلف چیزیں چاہیے. فدعو پس دعا کیجئے، پکاریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو، من سے ما جو، اس میں سے جو تم بدو اگاتی ہے ارض و زمین، من سے بقلیہا اس کی سبزی، سبزی بھی کہہ سکتے ہیں، ترکاری بھی کہہ سکتے ہیں، ساگ بھی کہہ سکتے ہیں. تو کنفیوز نہیں ہونا کہ اس کے مختلف معنی ہیں، یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. وَكِفَائِهَا اور اس کی کھکڑی، وَفُومِهَا اور اس کا گیہوں، گندم جس کو کہتے ہیں، وَعَدَسِهَا اور اس کی مسور، مسور کی جو دال ہوتی ہے وہ، وَبَصَلِهَا اور اس کا پیاز. یعنی انہوں نے کہا ہم نے ایک ہی قسم کی نعمت نہیں کھانی، من و سلوا نہیں کھانا، ہمیں مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں چاہیے، جیسے ترکاری، سبزی ہو گیا، اور کھکڑی اور گیہوں اور پیاز اور مسور کی دال وغیرہ. قالا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا حرف استفہامیہ ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، حرف استفہامیہ. تستبدلون تم بدلنا چاہتے ہو، سین تا آ گیا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس کو جو ہوا وہ ادنا ادنا ہے، بالذی بدلے اس کے، با بدلے اور عوض کے معنی میں آیا ہے. با کے بھی کئی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. با میں نے آپ کو بتایا میں، پر، ساتھ، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عوض و بدلے کے معنی میں ہوتا ہے، سبب بتانے کے لیے بھی آتا ہے، اور زائدہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ بدلے اور عوض کے معنی میں ہے. ہوا وہ جو خیر بہتر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو رزق ملتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کے بدلے تم دنیا کی ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو. اہبطوا اترو، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ چلے جاؤ مصرن شہر میں. یہاں مصر سے مراد مصر شہر نہیں ہے، کوئی بھی شہر. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ بس بے شک تمہارے لیے ما سألتم جو تم نے مانگا، یعنی جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں وہاں مل جائے گا. وَضُرِبَتْ اور ماری گئی علیہم ان پر ذلت و ذلت، والمسکنت و محتاجی، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے غضب یا غصہ لے کر وہ لوٹے، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب انہوں نے کمایا اللہ کی نافرمانی کر کے. ایک تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کسی شہر میں چلے جاؤ، جو تم مانگتے ہو طلب کرتے ہو وہ تمہیں وہاں مل جائے گا. تو انہوں نے وہاں جانے سے بھی انکار کر دیا. کہنے لگے کہ وہاں تو بڑی سخت قسم کی جنگجو قوم رہتی ہے، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے پھر ہم جائیں گے. تو اس کی سزا میں ان پر ذلت اور مسکینی اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی. ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، کانوا وہ تھے، یکفرون ناشکری کرتے، انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے، نبیین نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق کے، ناحق نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. تو آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے، حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہوتا ہے اور ناحق قتل کیا کرنا ہوتا ہے؟ ناحق قتل ہوتا ہے بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا. تو وہ کیا وجہ ہیں جس کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہ کہ شادی شدہ زانی ہو، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے قصاص میں. کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ جو دین سے مرتد ہو جاتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے. تو یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہوتا ہے. تو بغیر قصور کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا وہ ناحق قتل ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل جو تھے وہ نبیوں کو اسی طرح سے قتل کرتے ہوتے تھے بغیر کسی وجہ کے. وہ ایک دن میں، اس طرح تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں 70
70 سے زیادہ نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو یعنی ان کے صحابہ کو قتل کر دیتے تھے، اور پھر اپنے کام کاج میں ایسے مشغول ہو جاتے جیسے انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یعنی اس کو انبیاء کو قتل کرنے کو وہ بہت ہلکا کام سمجھتے ہوتے تھے۔ تو ان کی ان باتوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ مختصر سا رکوع ہے، امید ہے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا اس کا ناظرہ اور اس کا ترجمہ۔ مختصر تفسیر میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کو ترجمہ یاد رکھنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔